الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم۔ محترم حاضرین کرام، بزرگان دین، نوجوانان ملت اسلامیہ اور خواتین اسلام، اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے اس نے ہم کو جو ایام نصیب فرمائے ہیں وہ ذی الحجہ کے ابتدائی 10 ایام جس کے دوسرے دن میں ہم داخل ہو چکے ہیں، ان ایام کو رمضان المبارک کے آخری عشرے پر بھی فوقیت اور فضیلت دی گئی ہے۔ آخری عشرے کی 10 راتیں اور پورے سال میں یہ 10 دن رب کائنات نے فضیلت والے رکھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ رب کائنات کو ان 10 دنوں سے زیادہ پورے سال کے کسی بھی دن میں اعمال صالحہ زیادہ محبوب نہیں ہیں، لہذا ہماری ذمہ داری ہے کہ ان 10 ایام میں اپنا محاسبہ کریں۔ یہ وہ ایام ہیں جن کے بارے میں رب کائنات نے قسم کھائی ہے، یہ وہ ایام ہیں جن ایام کے 9 تاریخ کو رب کائنات نے یوم عرفہ رکھا، 10 تاریخ یعنی یوم النحر کو رب کائنات نے پورے سال میں سب سے زیادہ افضل دن قرار دیا، کیونکہ اس دن رب کائنات کی رضامندی کے لیے، اللہ رب العالمین کی خوشنودی کے لیے، اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کے لیے مسلمان اللہ رب العالمین کی راہ میں جانوروں کو قربان کرتا ہے۔ یہ یوم النحر سب سے زیادہ افضل دن ہے۔ سورۃ الفجر میں رب کائنات نے ارشاد فرمایا والفجر ولیال عشر والشفع والوتر، کی قسم ہے یوم النحر کے فجر کی نماز کی، ایسے ہی قسم ہے اس طاق دن کی یعنی یوم عرفہ کی۔ اور اللہ رب العالمین نے ان ایام کی قسم کھا کر کے قرآن مجید کی اس عظیم سورت کا نزول فرمایا۔ ان ایام کی قدر و منزلت کو سامنے رکھنا، ان سے بھرپور فائدہ اٹھانا، ان ایام میں اپنا محاسبہ کرنا، اور آنے والے دنوں میں جو قربانی کے ایام شروع ہونے والے ہیں اس کی مناسبت سے اپنے اندر تقوی اور پرہیزگاری پیدا کرنا، یہ مسلمانوں کی بنیادی ذمہ داری ہے۔ اللہ رب العالمین نے رمضان المبارک کے بارے میں واضح کر دیا کہ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے لوگو تمہارے اوپر رمضان کے روزے ویسے ہی فرض کیے گئے جیسے ماضی کی امتوں پر فرض کیے گئے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ رب کائنات کا تقوی اختیار کرنے والے بن جاؤ، اللہ رب العالمین سے ڈرنے لگو، رب کائنات کی خشیت اختیار کر لو۔ اور یہاں پر بھی رب کائنات نے واضح کر دیا، فرمایا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم، اے لوگوں سنو، یہ جو جانور تم خریدتے ہو، یہ جانور خرید کر کے قربانی کرنے کی تیاریاں کرتے ہو، اللہ رب العالمین کو نہ اس جانور کا خون پہنچتا ہے نہ اس کا گوشت پہنچتا ہے، بلکہ تمہارا تقوی، رب کائنات کی خشیت، اور کس نیت سے تم اس جانور کی گردن پر چھری چلاتے ہو، یہ رب کائنات کو مطلوب ہے۔ تمہارے اندر اگر جانوروں کو خریدنے میں
مقابلہ آرائی ہو جائے، ریاکاری ہو جائے، پیسے میں دکھاوا کرنے لگو، لوگوں کے سامنے ریاکاری کے لیے بڑے سے بڑے جانور خرید کر کے لاؤ کہ میں فلاں سے زیادہ خوبصورت اور ہٹا کٹا جانور لے کر کے آیا ہوں، تو یہ ریاکاری ہے، یہ رب کائنات کو مطلوب نہیں ہے۔ لیکن بدقسمتی ایسی ہے کہ آج مسلمان ایک دوسرے کا مقابلہ کرتا ہے۔ پڑوسی نے اتنے ہزار کا بکرا خریدا، میں اس سے مہنگا بکرا لے کر کے آؤں گا۔ پڑوسی نے اتنی قیمت کا جانور خریدا ہے، میں اس سے زیادہ قیمت کا جانور لے کر کے آؤں گا۔ یہ مقابلہ آرائی کا دور ہے، اور مقابلہ یہاں تک پہنچ جاتا ہے کہ فلمی دنیا کے فحشکاری کو پھیلانے والے افراد اور شخصیات کے نام سے ان جانوروں کو موسوم کر کے ان کی قیمتوں کی بولیاں لگائی جاتی ہیں، ریاکاری کی انتہا کی جاتی ہے۔ رب کائنات نے واضح کر دیا، لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِن يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنكُمْ۔ اے لوگوں سنو، نہ اس کا خون پہنچتا ہے، نہ اس کا گوشت پہنچتا ہے، بلکہ رب کائنات کو تقوی مطلوب ہے کہ تم نے 1 روپے سے لے کر کے معمولی قیمت تک بھی اگر جانور خریدا ہے تو رب کائنات کی رضامندی کتنی مطلوب تھی، نیت کتنی صاف تھی، یہ چیز رب کائنات کو پسند ہے، لیکن ہم آج اس سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ قربانی کے جانور کو ذبح کرنے سے پہلے اپنے اندر اخلاص پیدا کریں، تقوی پیدا کریں، رب کائنات کی رضامندی کی ایک جھلک ہو، اللہ رب العالمین کو یاد کیا جائے، قربانی کی تاریخ کو یاد کیا جائے کہ رب کائنات نے ابراہیم علیہ السلام جن کی زندگی کو قرآن مجید میں اسوہ اور نمونہ قرار دیا، یہ ابراہیم علیہ السلام ہمارے لیے آئیڈیل کیوں قرار دیے گئے، ان کی زندگی کو اسوہ اور نمونہ کیوں قرار دیا گیا؟ رب کائنات نے قرآن مجید میں واضح کر دیا کہ اس وجہ سے اسوہ اور نمونہ قرار دیا گیا کہ ابراہیم علیہ السلام اور ان کے ساتھی یہ رب کائنات کی رضامندی اور اس کی توحید کے تقاضوں کی تکمیل کے لیے اپنی قوم کے سامنے جب آئے تو قوم سے برات کا اعلان کر دیا اور واضح کر دیا کہ ہمارے اور تمہارے درمیان عداوت اور دشمنی کا اعلان کیا جاتا ہے، یہاں تک کہ تم رب واحد کی جانب رجوع کر لو، اللہ رب العالمین کی رضامندی کو تلاش کرو۔ ہمارے اور تمہارے درمیان جو محبت کا پیمانہ ہے وہ توحید ہے، ہمارے اور تمہارے درمیان محبت کا جو پیمانہ ہے وہ رب کائنات کی رضامندی اور اس کی وحدانیت، رب کائنات کی خوشنودی اور اللہ رب العالمین کے دین کی پیروی ہے۔ اگر تم نے رب کائنات کی پیروی نہیں کی تو ایسی صورت میں بدا بیننا و بینکم العداوت والبغضاء، کہ ہمارے اور تمہارے درمیان عداوت اور بغض و کینہ اور دوری اور تم سے بائیکاٹ کا اعلان کیا جاتا ہے۔ یہ توحید کا تصور ہے کہ رب کائنات کے رضامندی کے لیے، اللہ رب العالمین کی توحید کے تقاضوں کی تکمیل کے لیے مسلمان اس تصور کے تحت زندگی گزارے، تو رب کائنات نے ابراہیم علیہ السلام کو، ان کی زندگی کو ہمارے لیے اسوہ اور نمونہ قرار دیا، کیونکہ وہ توحید پر مستحکم تھے، توحید کی بنیادوں پر چلنے والے تھے۔ لہذا ہماری ذمہ داری ہے کہ توحید کے تقاضوں کی تکمیل کی جائے۔ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں رب کائنات نے قرآن مجید میں بالکل واضح انداز سے یہ اعلان کر دیا کہ ابراہیم کی زندگی میں تمہارے لیے نمونہ ہے، ابراہیم کی زندگی تمہارے لیے آئیڈیل ہے، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کو بڑھاپے میں جب لاٹھی ملی تھی، بڑھاپے کا سہارا ملا تھا، اسماعیل علیہ السلام ان کے گھر میں کھلکھاریاں مارنے کے لیے، ہنسنے
اور لوگوں کو خوش کرنے کے لیے ان کی پیدائش ہوئی تو رب کائنات نے اپنے بندے کو آزمانے کے لیے کہا کہ ابراہیم میں تم کو حکم دیتا ہوں کہ اپنے بیٹے کو ذبح کر دو. یہ صورتحال تھی. وہ تیار ہو گئے بیٹے کو قربان کرنے کے لیے. رب کائنات نے بیٹے کی جگہ پر میڑھا لا کر کے رکھ دیا. ان کی آنکھوں پر پٹی بندھی تھی. جب دیکھتے ہیں تو خوشی سے پھولے نہیں سماتے. یہ آزمائش تھی جس آزمائش میں باپ اور بیٹے نے مکمل طریقے سے مضبوطی کے ساتھ قائم رہ کر کے رب کائنات کی تابعداری کو اور اس کی فرما برداری کو اختیار کیا تھا. بیٹے نے واضح طریقے سے کہہ دیا کہ ابا جان آپ کو رب کائنات نے جو حکم دیا ہے اس حکم کی تکمیل کریں. آپ مجھ کو فرما برداری کرنے والوں میں سے پائیں گے. یہ قربانی کا ایثار کا تصور ہے. آج ہماری ذمہ داری ہے کہ قربانی اور ایثار کے اس تصور کو سامنے رکھ کر کے اللہ رب العالمین کی جانب رجوع کیا جائے. یہ دیکھا جائے, اس بات کا جائزہ لیا جائے کہ ہم کتنے پانی میں ہیں. ہم دینی اور دین کی اصطلاحات اور دین کے تقاضوں کے بارے میں کس حد تک عمل پیرا ہے. ہم جائزہ لیں, اپنا دراسہ کریں, اپنی گریبان میں جھانک کر کے غور و تدبر کریں کہ ہم کس حد تک رب کائنات کے تابعدار ہیں, توحید کے تقاضوں کی کتنی تکمیل کرتے ہیں. یہ ایثار و قربانی کا پیغام ہم سے بار بار یہ مطالبہ کرتا ہے کہ اے مسلمانوں اپنی توحید کا جائزہ لے لو. اے مسلمانوں اتباع رسول کا جائزہ لے لو. جب توحید کا جائزہ لوگے تو ابراہیم کی مثالیں تمہارے سامنے ہوں گی. جب توحید کا جائزہ لوگے تو رسول اکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بھی قرآن مجید میں اسوہ اور نمونہ قرار دیا گیا. ان کی زندگی, ان کی قربانیاں, ان کی آزمائشیں, ان کی تکلیفیں, ساری زندگی کا پورا خاکہ جس کے نتیجے میں آپ لہو لہان کیے گئے. اسی توحید کے تقاضوں کی تکمیل کے لیے آپ کے اوپر پتھر برسائے گئے, لیکن آپ ثابت قدمی کے ساتھ جمے رہے. اسی قربانی کے نتیجے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بائیکاٹ کیا گیا, آپ کو ہجرت کرنے پر مجبور کیا گیا, آپ کے اوپر پتھر برسائے گئے, آپ کو قتل کرنے کی سازشیں کی گئیں, آپ کے ساتھیوں کے پیروں میں بیڑیاں ڈال کر کے مکہ کی چٹانوں پر اور گن ریت پر ان لوگوں کو گھسیٹا گیا. آل یاسر نے صبر و تحمل کا مکمل پیمانہ پیش کیا. نتیجے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کا وعدہ فرمایا. یہ توحید تھی جس توحید کے تقاضوں کی تکمیل کے نتیجے میں ہمارے اسلاف نے ساری قربانیاں پیش کر کے ساری تکلیفیں برداشت کر لی. آج ایثار کا یہ جذبہ ہم سے یہ تقاضا کرتا ہے کہ ہم اپنی توحید کا جائزہ لیں. جس توحید پر ہم عمل پیرا ہیں, کیا وہ توحید عبادت ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ توحید کی غلط شرح و تفسیر کے نتیجے میں ہم توحید عبادت کے تقاضوں کو کنارے کر کے توحید حاکمیت کی جانب نکل کر کے توحید کی غلط تعبیر پیش کرتے ہیں. ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے اندر منہج سلف کی غیرت پیدا کر کے دنیا کا سامنا کریں. ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم قرآن و سنت کے مطابق زندگی کو ڈھالیں. جب برائی کو ہوتا ہوا دیکھیں تو برائی کو برا کہیں, اچھائی کو اچھا کہیں. ہماری ذمہ داری ہے کہ ایثار و قربانی کا دین کے تعلق سے مکمل جذبہ اپنے اندر پیدا کیا جائے, قرآن و سنت کی مکمل پیروی کی جائے. آپ دیکھیں کہ ایثار و قربانی کا کیا وہ جذبہ ہمارے اندر موجود ہے جس جذبے کے نتیجے میں ہم اپنی زندگی میں 5 وقتہ نمازوں کی پابندی مسجدوں میں آ کر کے باجماعت ادا کرتے ہیں یا نہیں کرتے. آپ جائزہ لیں کہ ایثار و قربانی کا
کیا وہ جذبہ ہمارے اندر موجود ہے کہ ہمارا چہرہ مہرا، ہمارا لباس، ہمارا رہن سہن اسلامی طریقوں کے مطابق پایا جاتا ہے؟ آپ ایثار و قربانی کے جذبے کا جائزہ لے کر کے اس بات کا جائزہ لیں کہ کیا آپ اتباع رسول کے باب میں کھڑے طریقے سے اترتے ہیں، یا تقلید شخصی کی جانب نکل کر کے آپ اپنے اعمال کو ضائع کرتے ہیں؟ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ ان 10 ایام میں اپنا جائزہ لیں، اپنی گربان میں جھانکیں، قرآن و سنت کی جانب رجوع کریں، رب کائنات کے آگے روئیں اور گڑ گڑائیں، سجدہ اور رکوع کر کے رب کائنات سے بھیک مانگیں کہ رب کائنات ہم کو پورے سال توحید پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرما، ہم کو توحید عبادت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما، ہم کو توحید حاکمیت سے برات کا اعلان کرنے کی توفیق عطا فرما۔ رب کائنات سے دعا کریں کہ رب کائنات ہمارے اندر اطاعت رسول کا جذبہ عطا فرما، تقلید شخصی سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یہ جائزہ لینے اور احتساب کرنے کے ایام ہیں کہ ہم ایثار و قربانی کے تحت اس بات کا جائزہ لیں کہ کیا ہماری زندگی ایسی گزر رہی ہے کہ آنکھیں مدھنے کے بعد جب ہمارے اپنے سگے بچے بچیاں، ہمارے سگے رشتہ دار کندھا دے کر کے، غسل دے کر کے ہم نہ بول سکیں گے، نہ ہاتھ اٹھا سکیں گے، نہ حرکت کر سکیں گے، اس حالت میں جب ہم بے سدھ پڑے ہوں گے، ہمارے رشتہ دار اٹھا کر کے منو مٹی نیچے دفن کر دیں گے، تو کیا ہم نے منو مٹی نیچے دفن ہونے کے بعد جو کالی کوٹھری ملنے والی ہے، ایک ایسا کمرہ ملنے والا ہے جس میں انسان بمشکل بیٹھ سکتا ہے، کھڑا تو ہو ہی نہیں سکتا، چل تو نہیں سکتا، اس کالی کوٹھری میں جو 3 سوالات کیے جائیں گے، یہ ایام اس بات کا جائزہ لینے کے ایام ہیں کہ کیا ہم نے ان 3 سوالات کے جواب کی تیاری کی ہے یا نہیں کی ہے۔ معاف فرمائیں گے، یہ تینوں سوالات توحید کے علاوہ، عقائد کے علاوہ، بنیادوں کے علاوہ کسی دوسری چیز کے بارے میں نہیں ہوں گے، لیکن ان 3 سوالات کی تیاری کے لیے ہم کو پوری زندگی کی اصلاح کرنی ہوگی۔ پہلا سوال ہوگا، تمہارا رب کون ہے؟ اگر رب کے بارے میں آپ نے توحید عبادت کے حقوق ادا کیے ہوں گے، توحید عبادت کے مطابق چل کر کے اس کے تقاضوں کی تکمیل کی ہوگی، تو اس کا جواب دینے میں آپ کامیاب ہو سکیں گے۔ آپ کے دین کے بارے میں سوال ہوگا، یہ وہی دین ہوگا جو دین صحابہ کرام سے ماخوذ ہے، یہ وہی دین ہوگا جو سنت رسول سے ثابت ہے، یہ وہی دین ہوگا جو قرآن و سنت اور منہج سلف کے اندر موجود ہے۔ یہ اس دین کے بارے میں سوال نہیں کیا جائے گا جو دین ہم نے من مانی طریقے سے اپنی عقلوں کے ذریعے اپنے امام کی تقلید کے نتیجے میں حاصل کر کے اس کے اوپر عمل کر لیا۔ اللہ کی قسم، اگر ایک شخص رات بھر تہجد پڑھتا ہے، تلاوت کلام پاک کا اہتمام کرتا ہے، ساری کی ساری قربانیاں دیتا ہے، صدقات و خیرات کرتا ہے، لوگوں کا مسیحا بن کر کے زندگی گزارتا ہے، لیکن اگر اتباع رسول کے مطابق اس نے زندگی نہیں گزاری تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جس نے کوئی کام کیا اس کام کے اوپر ہماری دلیل اور ہمارا حکم موجود نہیں ہے تو وہ عمل کتنا بھی عظمت اختیار کر لے، کتنا بھی بڑا ہو جائے، مردود ہے، ناقابل قبول ہے۔ لہذا ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم قبر کے 3 سوالوں کے لیے ان مبارک ایام میں اپنے آپ کو تیار کریں۔ رب کائنات پر ایمان کے تقاضے کیا ہیں، اس کا صحیح مفہوم کیا ہے، یہ علماء حق آپ کے سامنے واضح کریں، ان کی رہنمائی میں آپ ان چیزوں کو اپنائیں۔ رب کائنات پر ایمان لانے کے تقاضوں کے بارے میں کوتاہی، سستی، کاہلی اور غفلت سے توبہ کی جائے
اور دوری اختیار کی جائے، یہ اس کا بنیادی تقاضا ہے۔ اسی طریقے سے دین کے بارے میں جو سوال کیا جائے گا، اس سوال کے صحیح جواب اور جواب میں ثابت قدمی کے لیے ایک بنیادی تقاضا یہ ہے کہ آپ دین وہی اختیار کریں جو دین قرآن و سنت اور صحابہ کرام کے طریقے کے اندر موجود ہے۔ علامہ ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ، شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اہل سنت والجماعت کا مذہب یہ قدیم مذہب ہے، یہ پرانا مذہب اور پرانا مسلک ہے۔ رب کائنات نے اس کی تکمیل امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل رحمہم اللہ، ان سب کی تخلیق سے کہیں زیادہ پہلے اس دین کی تکمیل کر دی تھی، کیونکہ یہ دین وہی دین ہے جس کو صحابہ کرام نے اپنے نبی سے حاصل کیا تھا۔ یہ صحابہ کرام وہ شخصیات تھی جو پھٹے پرانے اور پیبند لگے کپڑے پہن لیتے تھے۔ یہ صحابہ کرام وہ شخصیات تھیں جن کے گھروں میں چولہا نہیں جلتا تھا۔ یہ صحابہ کرام وہ شخصیات تھیں جن کے گھروں میں فاقہ کشی ہوتی تھی، ایک مہینہ گزرتا تھا، دوسرا مہینہ گزرتا تھا، تیسرا مہینہ گزرتا تھا، گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا، کھجور اور پانی پر گزارا کرتے تھے۔ یہ صحابہ کرام وہ مبارک شخصیات تھیں جو بھوک کے نتیجے میں اپنے پیٹ پر پتھر باندھ لیا کرتے تھے، لیکن منہ میں حرام کا لقمہ چلا جائے اس بات کو گوارا نہیں کرتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ رب کائنات نے ان سے رضامندی کا اعلان کر دیا۔ یہی اسباب ہیں کہ رب کائنات نے ان کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ ان سے اپنے معاملات میں رائے مشورہ کیا کریں۔ ان لوگوں کے ایمان کو ہمارے لیے پیمانہ اور اسوہ قرار دیا گیا۔ یہ صحابہ کرام تھے، ان صحابہ کرام کے ذریعے جو دین ہم تک پہنچا، اسی دین کے بارے میں قبر کے اندر سوال کیا جائے گا۔ لہذا صحابہ کرام کا اسوہ ہمارے سامنے ہونا چاہیے۔ بے شمار اسلاف امت اور علماء کرام نے اس بات کا تذکرہ کیا ہے کہ لوگوں سنو، صحابہ کرام نے جس طریقے پر عبادات کو انجام دیا، اسی طریقے پر عبادات کو انجام دو، کیونکہ اس کے علاوہ کوئی بھی طریقہ رب کائنات کو قابل قبول نہیں ہے، وہ مردود ہے۔ لہذا دین کے بارے میں جو سوال کیا جائے گا، اس کے جواب میں ثابت قدمی چاہتے ہیں تو آپ رجوع کریں 1450 سال پہلے کے دور میں، آپ رجوع کریں نبی آخر الزماں کے اسوے کی جانب، آپ رجوع کریں قرآن و سنت اور صحابہ کرام کے طریقے کی جانب، اور اس بات کو سمجھ لیں جس نے صحابہ کرام کی تنقیص کر دی، توہین کر دی، خلافت و ملوکیت کے بہانے سے صحابہ کرام کی جانب انگلیاں اٹھا دی، جس نے صحابہ کرام کے اوپر کوئی نکیر کر دی، آنکھیں پھاڑ کر کے ان کی جانب غلط طریقے سے دیکھ لیا، جس نے صحابہ کرام پر ذرہ برابر کوئی شک و شبہ کیا، وہ حقیقت میں دین اسلام سے دور نکل جاتا ہے۔ لہذا ہمارا ایمان ہے جو لوگ صحابہ کرام کی تنقیص کریں، توہین کریں، یا تنقیص و توہین کرنے والوں کا ساتھ دیں، ان کے ساتھ اٹھے بیٹھیں، ان کے ساتھ چلیں، ان کے ساتھ بیٹھیں، ان کو اپنے مدارس میں بلا کر کے اسٹیج کی زینت بنائیں، ان کو منبر و محراب دیا کریں۔ ایسے لوگوں سے اہل سنت والجماعت کا اجماع ہے، اور ہم اس بات پر مکمل یقین رکھتے ہیں کہ ایسے لوگ بدعتی ہیں۔ ان سے برات کا اعلان کرنا، ان سے عداوت کا اعلان کرنا، ان سے دوری اختیار کرنا، ان کے لیے اپنی مسجدوں کے دروازوں کو اور کھڑکیوں کو بند کر دینا، اپنے خاندانوں سے ان کو رخصت کر دینا، یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ لہذا دین میں اگر اس کے جواب کے بارے میں آپ کو ثابت قدمی چاہیے تو صحابہ کرام کے اسوے کی جانب
1450 سال پیچھے ہٹ کر کے آپ رجوع کریں. وہی دین آپ کو منو مٹی نیچے چند گز کے اس کمرے کے اندر جو کالی کوٹری ہوگا اس میں یہی دین کام آنے والا ہے، اور اسی کے بارے میں آپ سے سوال کیا جائے گا. اور تیسرا سوال ہوگا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ تم اس شخصیت کے بارے میں کیا کہتے ہو جس کو محمد الرسول اللہ کہا جاتا تھا. تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر ہمارے خاندان، ہمارا جال و مال، ہمارا سارا کا سارا سرمایہ قربان جائے. آپ کے بارے میں جو سوال کیا جائے گا اس سوال کا صحیح جواب وہی دے سکے گا جو اتباع رسول کے تقاضوں کی تکمیل کرے گا. ساری دنیا ایک جانب ہو جائے، اتباع رسول کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اکیلے کھڑے رہیں تو بھی اسی پر جمے رہیں، اسی کے مطابق زندگی گزاریں، اس کے مطابق پوری قربانی اور ایثار کے جذبے کے ساتھ آگے بڑھتے رہیں. اور روایات میں ملتا ہے، صحیح بخاری وغیرہ کی روایت ہے کہ جب انسان ان سوالوں کا جواب دے دے گا تو اس کے لیے قبر کو کشادہ کر دیا جائے گا، جنت کی کھڑکیاں کھول دی جائیں گی. اور اگر جواب نہیں دے سکے گا تو اس کے لیے قبر کے دونوں پاٹوں کو تنگ کر دیا جائے گا. دائیں پسلی بائیں پسلی میں اور بائیں پسلی دائیں پسلی میں داخل ہو جائیں گے، اور چیخے گا، پکارے گا، اور اس کی چیخ سے ساری مخلوقات انسانوں اور جناتوں کے علاوہ بل بلا اٹھیں گی. یہ رب کائنات نے ہم کو خبر دی ہے جو صحیح بخاری کی روایت میں موجود ہے. وہ کہے گا کہ میں کنت اقول ما یقول الناس. اگر جواب نہیں دے سکے گا تو کہے گا میں تو دنیا میں وہی کچھ کہتا تھا جو لوگ کہتے تھے، لوگوں کی سنی سنائی باتیں میں نقل کر دیتا تھا، اسی کے مطابق زندگی گزارتا تھا. تو فرشتے کہیں گے لا دریتا ولا تلیتا، نہ تو نے صحیح سے سنا، نہ صحیح سے عمل کیا، نہ غور و تدبر کیا، لہذا جاؤ تم کو عذاب قبر میں مبتلا کر کے تباہی کے دہانے پر چھوڑا جاتا ہے. لہذا قربانی کے نزدیک ہوتے ہوتے ان مبارک 10 ایام سے گزرتے گزرتے یہ فائدہ اپنی زندگی میں ہر مسلمان ضرور اٹھا لے کہ اس فائدے کے تحت وہ قبر کے 3 سوالوں کے لیے تیار ہو جائے. وہ اس بات سے فائدہ ضرور اٹھا لے کہ دین کی جانب رجوع کرے اور حقیقی دین کو اپنی زندگی میں نافذ کرے. اس بات کا تصور لے کر کے چلے کہ دین پر چلنے والے ہمارے ولی اور ہمارے دوست ہیں. یہ تصور لے کر کے چلے کہ حقیقی دین کی پیروی کرنے والے یہ ہمارے رشتہ دار ہیں، ہمارے قرابت دار ہیں، اور جنس کی اور خون کی جو قرابت داری ہوتی ہے اس سے کہیں زیادہ محبوب یہ قرابت داری ہے جو اللہ اس کے رسول کی بنیاد پر قائم کی جاتی ہے. یہ محبت ساری دنیا کے مسلمانوں کو یکجا کرتی ہے. یہ محبت سارے کے سارے مسلمانوں کو ایک جسم کے مانند بناتی ہے. اس جسم کی ایک انگلی کو بھی اگر تکلیف ہو تو سارا جسم اس کو محسوس کرتا ہے، بل بلا اٹھتا ہے. یہ اسلام کا حقیقی تصور ہے. لہذا ہماری ذمہ داری ہے کہ ان ایام میں ایثار و قربانی کے اس جذبے کے تحت ہم اپنا جائزہ لے سکیں. قربانی آتے آتے ہماری ذمہ داری ہے کہ جانوروں کو خریدنے میں تقوی اختیار کیا جائے، جانوروں کی قربانی میں گندگی اور ہر قسم کی غلاظت سے اپنے آپ کو محفوظ رکھا جائے، دوسروں کے جذبات کی قدر کی جائے. قربانی کے جانور ریاکاری کے لیے ضرورت سے زیادہ ذبح نہ کیے جائیں، جتنی ضرورت ہے اتنے ہی قربان کیے جائیں. سنت کے طریقے کے مطابق مخفی طریقے سے ریاکاری سے بچتے ہوئے ان چیزوں کو انجام دیا جائے. تو رب کائنات نے فرمایا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. اے لوگوں سنو، یہ جانور جو تم ذبح کرتے ہو نہ اس کا خون رب کائنات کو پہنچتا ہے نہ اس کا گوشت پہنچتا ہے، لیکن تمہارا تقوی، تمہاری خشیت
رب کائنات کی رضامندی کا جذبہ، یہ رب کائنات کو مطلوب ہے۔ رب کائنات ہم کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم قرآن و سنت کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھال سکیں، ریاکاری سے بچ سکیں، ہر قسم کے غلط عناصر اور منہج سلف سے انحراف اختیار کرنے والے تمام راستوں سے برات کا اعلان کر سکیں، قرآن و سنت کی جانب رجوع کر سکیں۔ یہی بنیادی مطالبہ ہے، یہی دین کا تقاضا ہے، یہی ایمان کا تقاضا ہے، اور اسی کی تیاری کے نتیجے میں ہم قبر کے اندر جب تنے تنہا رہیں گے، نہ بیٹا ساتھ دینے والا ہوگا، نہ بیوی آ کر کے سہارا دے گی، نہ خاندان کے لوگ تکیہ لگائیں گے، نہ بیماری کے عالم میں دوڑ کر کے اسپتالوں میں ایڈمٹ کیا جائے گا، بلکہ وہاں تنے تنہا اگر کوئی چیز کام آئے گی تو ہمارا عمل صالح کام آئے گا۔ رب کائنات ہم کو اس کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے ایمان، اپنے عقیدے، اپنے منہج کا جائزہ لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو لوگ منہج سے جتنے دور ہیں، جتنے منحرف ہیں، ان سے اسی قدر رب کائنات ہم کو برات کا اعلان کر کے قرآن و سنت پر استحکام کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ ہم جب تک جئیں تب تک اسلام پر جئیں، جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحمید، انہ تعالی جواد کریم ملک بر الرؤوف الرحیم۔